اگر ہم کشمیر کی سیاست کی بات کریں تو کشمیر کی سیاست میں آئے روز ہمیں نئے نئے موڑ دیکھنے کو ملتے ہیں، نئے نئے فیصلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے کشمیر میں الیکشن نہیں ہوا ہے، اور 2022 چل رہا ہے، اور اس سال الیکشن کی امید تھی سیاسی لیڈروں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی۔ مگر جس طرح سے ہم آج دیکھ رہے ہیں کشمیر کے حالات، جس طرح سے قانون بنائے جا رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید اس سال بھی الیکشن ناممکن ہے۔ بات کریں گے ہم آج پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین صاحب سے۔ 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں نان لوکلس کو یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نان لوکلس کو ووٹ کا حق یہاں دینا، سیدھی بات جاتی ہے کہ اسمبلی میں ہمیں اب باہر کا ایم ایل اے منسٹر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی سب پہ ہم بات کریں گے حکیم محمد یاسین صاحب سے کہ کس طرح اپنی نظر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کل فیصلہ آیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یاسین صاحب آپ کا خیال ہے؟ شکریہ۔ آپ ہمیں بتائیے کہ جس طرح سے 2 دن پہلے ایک فیصلہ آتا ہے کہ نان لوکلس کو یہاں پہ ووٹ دینے کا حق ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسمبلی میں ہمیں باہر کا منسٹر ایم ایل اے دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ 2019 سے جو سیاسی تبدیلیاں یہاں پر کی گئی، جس کے تحت اس آئین کے تحت جموں کشمیر کے لوگوں کو اسٹیٹ کو ایک الگ خاص درجہ حاصل تھا، جس کو ہٹایا گیا اسی پارلیمنٹ نے جس پارلیمنٹ میں اس اسپیشل اسٹیٹس کی توثیق کی گئی تھی۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ میجارٹی ہو کر کے بلبوتے پر پارلیمنٹ میں اس آئین کے ہماری دفعہ کو ختم کیا گیا، جو کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بالکل ناانصافی ہے اور سراسر غلط ہے، کیونکہ کشمیر کی پوزیشن بالکل دوسری اسٹیٹوں کے برعکس ہے۔ تو اس کو قائم دائم رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ایک رشتہ ہماری کنٹری کے ساتھ استوار کیا گیا ہے اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ پہلے ہی یہ ایک ڈسٹربڈ ایریا ہے، اور یہاں کے نوجوان جن کو کافی قومی دہلی سے جو باہر بھی گئے ہیں، اور اس کی خاص وجوہات ہے جو سبوں کو معلوم ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر صاحب، ہوم منسٹر صاحب نے پہلے ہی کہا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہے، وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ان کو دل جیتنے کی ضرورت ہے ان کی، مگر اس کے برعکس کچھ نئے نئے قوانین روز آ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک لیب بنائی گئی، ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کشمیر میں؟ دیکھیے، اور میں نے کل بھی اس میڈیا کے تھرو یہ کہا کہ 47 سے ہی لے کر آج تک جموں کشمیر کو ایک تجربہ گاہ کے طور استعمال کیا جا رہا ہے۔ نئے نئے قوانین، نئے نئے دفعات، اور یہاں کے اس پوزیشن کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب حال ہی میں جب آپ کے کہنا ہے، سبوں کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا، اسٹیٹ کے الیکشن آفیسر نے پریس کانفرنس میں ایک بات کہی کہ یہاں اب غیر ریاستی لوگوں کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے، جو کہ بالکل نامناسب اور حق پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ اب سرکار نے اس بارے میں کچھ وضاحت کل سے کی کہ یہ بات غلط ہے، اور انہوں نے خود اس چیز کی تردید کی۔ یہ ہوم منسٹر، پرائم منسٹر اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو بات آنی چاہیے، اور لوگوں میں جو اس سے ایک خلفشار پیدا ہوا، ایک تذبذبی کیفیت پیدا ہوئی، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتوں سے نہیں ہوگا، کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو قانونی جوازت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ ان کو چاہے کہ بلاک لیول، تحصیل لیول، ڈسٹرکٹ لیول پر سیمینار کرے، ایڈمنسٹریٹو لیول پر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، قانونی ماہرین کی طرف سے،
تاکہ اس چیز کی وضاحت کرے تو ٹوٹلی یہ پھر لوگوں کے دلوں سے یہ خدشات دور ہو جائیں گے. اس لیے ان چیزوں پر بحث و تمیز لوگوں کے ساتھ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ تحصیل بلاک ڈسٹرکٹ جیسا کہ میں نے کہا اس لیول پر کرے تاکہ جو دوبارہ ایک نئی ایک تذبذبی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک راستہ ہے. جہاں تک جو مسائل کا تعلق ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے کئی بار اس چیز کی یقین دہانی بھی کرائی کہ نہ باہر کے ملازم یہاں لگیں گے نہ یہاں کے زمین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوگی، بلکہ ایک داب کے تحت ہی ایک ووٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. جب ہمارے بچے جو باہر کے اسٹیٹوں میں ہیں، جو باہر کے کالجوں میں ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، یہ تو ایک ہی جگہ پر انسان اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، دو جگہ پر نہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں سے ان کو اپنا ووٹ جو ہے رد کرنا پڑے گا، بعد میں یہاں پہ یہ ووٹ اپنا کاسٹ کر. اس کے لیے تو قانونی لازمات پوری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے صحیح معنوں میں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا دو. اس لیے ہماری ان سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اس اسٹیٹ کے تشخص کے بارے میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایلینیشن روز بروز بڑھ رہی ہے اور بے روزگار نوجوانوں میں مستقبل کے راہیں بالکل تاریخ دکھائی دے رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت. اگر ہم بات کریں گے پی ایچ ڈی کی، 2019 5 اگست کے بعد یہاں پہ پی ایچ ڈی بھی بنی. کس حد تک آج تک وہ کامیاب ہوئے؟ آپ کی پارٹی اس میں شامل نہیں ہے، پھر بھی ڈاکٹر فاروق صاحب نے کل منڈے کو ایک میٹنگ رکھی ہے، آل پارٹی میٹنگ. کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی کتنا کامیاب ہوئے آج تک پی ایچ ڈی، اور کل کی میٹنگ جو ہے کس طرح سے کامیاب ہوگی؟ دیکھیے ہم اس پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے دعوت دی تھی پی ایچ ڈی میں. ہماری ایک اپنی پارٹی ہے، ایک اپنا دستور ہے، ہم اسی دستور کے مطابق لاہے عمل کے مطابق اپنے کارکنوں کے ساتھ مشورہ کر کے ہم نے اس پی ایچ ڈی میں شمولیت نہیں کی. اب وہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیا کیا ہے، اس کے جج لوگ ہیں، لوگ اس بارے میں خود فیصلہ دیں گے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز میں، کسی پارٹی میں معاملات میں دخل دینے کی. لوگ ہر ایک کے جج ہیں. اگر ان کو لگے گا کہ کچھ تبدیلیاں ہوئی یا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم اتنا کہیں گے جو جموں کشمیر کے انفرادیت کے لیے، تشخص کے لیے، یہاں کے جو خصوصی پوزیشن ہے اس کو کے بارے میں جو بھی بات کرے، جو کوئی بھی پارٹی ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں. شانہ بشانہ ہم ان کی مدد کریں گے، کیونکہ جو بات لوگوں کے ہت میں ہوگی، لوگوں کے مفاد میں ہوگی، وہ کوئی بھی کرے. ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں ہے گروپ ہے، پارٹی ہے، کچھ ہے. ہمیں اس کی کارکردگی اور اس کے خلوصی نیت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان کو ہر وقت سپورٹ دیتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی وہ ہو، کہیں سے بھی وہ ہو. اس لیے اس بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا. اب کی جو کل آل پارٹی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے، اچھا قدم ہے، ٹھیک ہے، کنسسٹنس بنانے کی ضرورت ہے. مگر گورنمنٹ آف انڈیا نے کل ہی اس بارے میں ایک وضاحت کی. ہم سرکار پر بھروسہ کریں گے، یقین کریں گے، وہ اس کو باضابطہ اس لیول تک شکوک کا جو پیدا ہوئے ہیں، جو تذبذبی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے جو ان کے ذہن میں بات ڈالی گئی کہ غلط یا صحیح، اس کو سرکار ہی ریکٹیفائی کر سکتا ہے، وضاحت کر سکتا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کو وہ ملنا چاہیے، اور جس بارے میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ بذات خود اس بارے میں کرے.
पार्टियां आती हैं जाते हैं बनते हैं इलेक्शन आते हैं रहते हैं मगर लोगों का एतमाद बड़ा चीज़ होता है जिसको वो हासिल हो वही असली सरकार होती है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कि उन्होंने कल कह दिया वो इसको तहसील लेवल ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाज़ाब्ता एक सेमिनार मुरतब करेंगे कॉन्फ्रेंस से करेंगे ताकि लोगों के दिलों से ये बात दूर हो जाए और उनका एतमाद दोबारा हासिल करने की कोशिश करें। 2 दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक BBC टीवी इंटरव्यू में कहा गया है कि मीरवाइज उमर फारूक जो है वो नज़रबंद नहीं है, मगर जिस तरह से हर एक पार्टी दावा कर रही है और फिर खुद हुर्रियत की तरफ से ये कहा गया है कि मीरवाइज नज़रबंद है, आपका क्या रद्द अमल रहेगा इस हवाले से कि गवर्नर ने कहा कि ये बंद नहीं है? आया राजू बयान अगर सरकार का दावा सही है तो वो फिर जामिया मस्जिद में इस्लामी दीन तबलीग क्यों नहीं करते, उसको जामिया में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। अगर उनका दावा यह सही है कल जुमा आने वाला है आएगा हम जब मौलवी साहब को देखेंगे उधर फिर हम किसी को दोषी ठहराएंगे। हम कैसे यकीन करेंगे कि ये बात सही है जैसा कि लोगों ने भी कहा और कुछ दिनों को जामिया को इस जुमा के लिए खुला छोड़ दिया गया फिर दोबारा बंद किया गया मगर उस वक्त भी मौलवी साहब को मौलाना उमर फारूक साहब को इजाज़त नहीं दी गई थी। अगर ये बात है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्टेड पर्सन्स को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है और देनी भी चाहिए तो वो बाज़ाब्ता उसको वहाँ भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो अपना दीनी फरीज़ा जो वो अंजाम दे रहे हैं खुशअस्ला भी से वो दे सकते हैं उधर। सरकार इस बारे में उन्होंने कह दिया मगर यकीन तब होगा इस पर हमें पूरा भरोसा है कि वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे और लोगों में इस बात को साबित करेंगे कि हमारी बात दुरुस्त है। बाकी अगर कोई इसमें फिर मुदाखलत गलत तरीके से करे लोगों को बजाय खुद ही पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। वरना यहाँ पर रिवायत ये रही है कि जेलों में जवानों को रखा जाता है जिनके कोई केस भी नहीं होता है कोई FIR भी नहीं होता है। मैं बबांगी दोहली कहता हूँ उनको बिला जवाज जेलों में कहीं महीनों तक भी रखा जाता है। जब उसको छोड़ा जाता है तो उसके फिर वो उस वक्त पता चलता है ये कब से किन दिनों से कहीं दिनों से जेल में है। जो असली बात होती है वो तो आज तक हर एक सरकार ने यही किया कि जो भी वो करते हैं तो बाद में उसकी नफ़ी भी करते हैं बाद में उसकी तायीद भी करते हैं। लिहाजा इस बात को साबित करने की ज़रूरत है। खुल्लम खुला आज़ादी के साथ मौलाना को बाज़ाब्ता मस्जिद में दूसरे मजालिस में दीनी फरीज़ा अंजाम देने के लिए जब वो सामने आएंगे तब ही असली हक़ाइक़ सामने आएंगे। इसलिए तब तक ये कहना तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ PDF के चेयरमैन हकीम अहमद यासीन साहब। बहुत अरसे के बाद गुफ्तगू हुई इनके साथ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर से एक और नए मौजू पे बात करेंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।